الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ میں صفحہ نمبر 170 پر امیر اہل سنت نے القول البدیع صفحہ 277 کے حوالے سے ایک درود پاک نقل کیا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اس کی فضیلت یہ ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 36 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالی اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جو خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اس پر نار جہنم حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکات شریف حدیث نمبر 40۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث نمبر 44، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی
وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 43۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن کوئی کنجی چابی کی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوتے ہوں، لہذا اگر تم ایسی کنجی لاؤ گے جس میں دندانے ہوں جب تو تالا کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی نے ان احادیث کی تشریح اور فوائد جو بیان کیے ہیں وہ اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے فضائل احادیث میں بہت وارد ہوئے۔ اسلام کا بنیادی کلمہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، یہ کلمہ طیبہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال، اچھے اعمال کی اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا روایات میں، احادیث میں، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مگر اختصار کے طور پر لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا۔ جیسے عام طور پر نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، یہ کہا جاتا ہے، اب اس کا مطلب نہیں کہ فقط الحمد کا ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، بلکہ الحمد سے پوری سورہ فاتحہ مراد ہے۔ اسی طرح احادیث میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے پورا کلمہ مراد ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ مسلمان وہی ہے، جنتی وہی ہے جو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے۔ تو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سے سچا مان کر کوئی زبان سے پڑھے گا، سبحان اللہ، آتش جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی۔ زبان سے کلمہ پڑھ لے، دل میں کلمہ کے معنی مضمون پر اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی نہیں۔ کلمہ اسلام کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کی چند صورتیں بھی عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی نے بہشت کی کنجیاں اجارت کر لیجئے اس میں ذکر کی۔ نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، یا بالغ نے کلمہ پڑھا پاگل ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، یا کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا، تو یہ سب فقط ایک کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیک اعمال ہی کیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو یہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کلمہ شریف پڑھا، نیک اعمال بھی کیے، کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے، مگر مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہا، تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا، پھر اس کا معاملہ خداوند کریم عز و جل کی مشیت و مرضی پر ہے۔ اللہ چاہے تو فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم میں عذاب دینے کے لیے داخل کرے اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، وہ ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے
کلمہ اسلام کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی کنجیوں میں، چابیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چابی کنجی کہا گیا، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اور جنت میں پہنچانے والی تمام سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ شاہ راہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ جنت کی کنجی اور نیک اعمال اس کنجی کے دندانے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا نیک اعمال بھی کرتا رہے تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ اور اگر کوئی عقل رکھنے والا بالغ کلمہ پڑھنے کے بعد فسق و فجور کرتا رہے، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کی پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی، تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اس کے گناہوں کے برابر جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور پھر کہیں جا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو شخص جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے کا طلبگار ہے، اس کو نیک اعمال کرنے کی بےحد ضرورت ہے، کیونکہ دوزخ سے بالکل ہی بچ کر ابتدا ہی سے جنت میں چلا جانا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے مال زیادہ جمع کر لیا وہ کامیاب ہے، ہم اپنی نادانی کے سبب سمجھتے ہیں جس نے بہت زیادہ سرٹیفکیٹ جمع کر لیے، سند حاصل کر لی، شہرت حاصل کر لی، منصب حاصل کر لیا، وزارت حاصل کر لی، صدارت حاصل کر لی، مشارت حاصل کر لی، وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ قرآن کسے کامیاب کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سنیے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 185 ارشاد ہوتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو یاد رکھیے، حقیقی کامیابی، فلاح بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا جنت میں جانے والے اعمال پر جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی کے ساتھ ساتھ کاربند ہو کر حقیقی فلاح کے مستحق بنی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کلمہ طیبہ یہ بھی جہنم سے آزاد کروانے والے اعمال میں سے اور بڑی عظمت والا کلمہ ہے، بڑا مقدس پاکیزہ کلمہ ہے۔ اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے میں بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ایک رحمت بھری حدیث پاک سنیے جسے سنن ترمذی میں درج کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2648۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نام اعمال کے 99 دفتر کھولے گا۔ ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں یا رب عز و جل۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو کچھ عذر پیش کرنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ کوئی شخص عرض کرے گا، یا رب عز و جل، ان دفتروں کے سامنے 99 دفتر، ان کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا۔
یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، غریبوں کے ملجا و ماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو وہ 99 دفتر کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بھلا خدا عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اور پیچھے ہم نے وضاحت سنی، تشریح سنی کہ جہاں بھی روایتوں میں لا الہ الا اللہ آیا ہے، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا الحمدللہ کہنا یہ بھی دعا ہے، بلکہ افضل دعا ہے۔ تو امیر